میں اپوزیشن کا وجود سرے سے ہو ہی نہ، اس طرح نہ یہ ملک چل پائے گا۔ ملک کے لوگوں میں، ملک کے طول و عرض میں، خیبر پختونخوا سے لے کر گوادر تک اور گلگت بلتستان سے لے کر کراچی تک کوئی ایسا ملک کا حصہ نہیں ہے اس وقت جس میں شدید اضطراب نہ پایا جاتا ہو، جہاں پر سچویشن والیٹائل نہ ہو۔ 26ویں آئینی ترمیم کر کے آپ نے عدلیہ کو ایک ذیلی محکمہ بنا دیا ایگزیکٹو کا، پیکا کے قوانین لا کر میڈیا کے سر پر تلوار لٹکا دی، کالے قوانین بنا دیے کہ کوئی احتجاج نہ کر سکے، کوئی اکٹھا نہ ہو سکے، اور اب آپ یہ بھی چاہتے ہیں کہ اس تمام ماحول میں جہاں پر اس وقت اس ملک کا کسان بے حال ہے، مڈل کلاس بے حال ہے، تنخواہ دار طبقہ پریشان ہے، اپنے گیس اور بجلی کے بل نہیں دے پا رہا، اپنے بچوں کی اسکولوں کی فیسیں نہیں دے پا رہا، اپنے گھر کے کچن کا خرچہ نہیں چلا پا رہا، کاروباری طبقہ ہڑتالوں پر ہے، اور اس صورتحال میں آپ چاہتے ہیں کہ ملک میں گفتگو نہ ہو، اپوزیشن اکٹھی نہ ہو، بات چیت نہ کرے، کوئی حل نہ تجویز کرے۔ یہ فسطائیت ہے، اور ایسی فسطائیت کہ یہ جو جماعتیں آج حکومت میں ہیں، ہمیں وہ وقت بھی یاد ہے کہ جب پی ڈی ایم، جس میں یہ تمام جماعتیں شامل تھیں، میریٹ ہوٹل اسلام آباد کے اندر جہاں پر پہلی کانفرنس ہوئی، عمران خان صاحب کا دور تھا، پہلی کانفرنس ہوئی، وہاں پر نہ کسی نے ہم سے پرمیشن مانگی، نہ ہم نے کسی سے پرمیشن لی، اور نہ ہی اس وقت کوئی حکومتی ہتھ کنڈے استعمال کر کے اپوزیشن کے اکٹھ کو روکنے کی اس وقت کوشش کی گئی۔ یہ جو آج جماعتیں حکومت میں، بڑی بڑی تقاریر کی انہوں نے اس کانفرنس میں، جمہوریت کے لیے زمین اور آسمان کے کلابے انہوں نے ملائے، لیکن آج ان کا اپنا حال دیکھیے کہ جمہوریت کی باتیں کرتے کرتے، کانسٹیٹیوشن کی باتیں کرتے کرتے، رائٹس کی باتیں کرتے کرتے، آج جب خود حکومت میں ہے تو اپوزیشن کو تمام حقوق سے انہوں نے محروم کر دیا۔ تو ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں۔ آج کی جو ہماری کل جماعتی کانفرنس ہے، ہم اس کو پھر بھی منعقد کریں گے۔ ہمیں کسی سے کوئی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں پر قریب میں ایک جگہ ہے جہاں پر ہم نے بندوبست کر رکھا ہے، ہنگامی بنیادوں پر بندوبست کیا۔ اسلام آباد کا کوئی اور وینیو ہمیں اویلیبل نہیں تھا۔ انتظامیہ نے ہوٹل کے مالکان کو یہ ہدایات جاری کی کہ پورے اسلام آباد میں مارکی ہالز والوں کو، بینکویٹ ہالز والوں کو، کہ اپوزیشن کو کوئی جگہ نہ دی جائے۔ اس کے باوجود ہم نے راتوں رات ایک جگہ پر انتظام کر لیا، اس کی لوکیشن، وہ سارا کچھ یہاں سے 10 منٹ کے فاصلے پر ہے، ہم آپ سے شیئر کریں گے۔ اور ہماری تمام سمپتھیز بھی ہیں جو اس ہوٹل، ٹیولپ ہوٹل کی ایڈمنسٹریشن ہے، کہ ان کو جس پریشر کا سامنا کرنا پڑا، ان کے اوپر جو جبری ہتھ کنڈے آزمائے گئے اس کانفرنس کو روکنے کے لیے، ان کا کوئی قصور نہیں، وہ تو ایک کاروباری آدمی ہے۔ لیکن اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اس ملک میں اس وقت کیا نظام رائج ہے، اور جو بھی نظام رائج ہے اس کے لیے صرف ایک ہی لفظ ہے، اس کو ایک ہی لفظ میں ڈیفائن کیا جا سکتا ہے۔ یہ ہائیبرڈ وغیرہ کی اصطلاح اب پرانی ہو چکی، یہ عسکری جمہوریت ہے، اور یہ عسکری جمہوریت ہمیں قابل قبول نہیں ہے، نہ ہی پاکستان کے عوام۔ ہم یہاں آئے تھے پورے پاکستان سے، تحریک تحفظ یعنی پاکستان کی دعوت پر مختلف سیاسی پارٹیوں کے لوگ آئے کہ یہاں ہم بیٹھیں گے اور پاکستان جس دلدل میں دھنستا چلا جا رہا ہے اور جس تباہی کی طرف بڑھ رہا ہے، پاکستان کی بہتری کے لیے سوچیں گے، اور اپنی آئینی، قانونی اور انسانی بنیادوں کے اوپر، شرعی بنیادوں کے اوپر جو ذمہ داریاں ہیں، وطن سے وفاداری، اس کو نبھانے کے لیے منصوبہ بندی اور پلان کریں گے، ایک لائحہ عمل بنائیں گے، اور اس کے مطابق پاکستان میں جدوجہد کریں گے۔ لیکن یہ جو نشانیاں ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ روکنا، ایک ہوٹل کے اندر پروگرام نہ کرنے دینا، اس بات کی دلیل ہے یہ بوکھلایا ہوا سسٹم ہے، کمزور ہے، انتہائی یہ پیرالائز سسٹم ہے۔ یہ گولی کے بل بوتے پر، طاقت کے بل بوتے پر یہ سمجھتا ہے کہ وہ سب کچھ بلڈوز کر لے گا۔ اب دیکھیں، کسی کے پاکستان میں کوئی بھی، چاہے وہ پاکستان کی مختلف قومیتیں ہوں یا مختلف ادیان ہو، کسی کی بھی یہاں پر جو حقوق ہے وہ اس کو پریکٹس کرنے نہیں دیا جا رہا۔ سارا ملک بند کیا ہوا انہوں نے۔ عراق جاتے تھے ہم لوگ زیارت کرنے کے لیے بائی روڈ، وہ راستے بند کر دیے ہیں، اور جو وزیر داخلہ صاحب اعلان کر کے پاکستان سے ہی چلا گیا، کوئی کابینہ کی میٹنگ نہیں ہوئی، کوئی کسی سے بات نہیں ہوئی۔ ہم تنگ آ چکے ہیں اس ظلم کے ساتھ، فسطائیت کے سے، لہذا ہم بھی
فیصلہ کیا ہے کہ اپنے آئینی حقوق کو اپنی کیا اسے کہتے ہیں کہ ہر لحاظ سے ہم اس کو پریکٹس کریں گے، اور ولو بلغ ما بلغ، یہ میں مارے، گولیاں ماریں، ہمارے سر کاٹ دیں، ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے انشاءاللہ العزیز۔ ہم اپنے، میں نے کل اعلان بھی کیا ہوا ہے کہ ہم نے پاکستان کے پورے پاکستان سے موو کرنا ہے کراچی اور پھر امدان کی طرف۔ ہم نہیں مانتے ان کے کسی بھی، ہمارے پر اعتماد نہیں ہے۔ یہ سب سے بڑے جھوٹے لوگ ہیں، کہتے ہیں کہ الیکشن بڑا فری اینڈ فیئر ہوا ہے۔ کتنا بڑا جھوٹ ہے، عوام کے حق پر ڈھاکہ ڈالا ہے۔ عدلیہ کہاں ہے، پارلیمنٹ کہاں، ہر چیز ریلیونٹ ہے۔ سیاست کے، ریاست کے سارے ستون ڈہ چکے ہیں، اپنے بوجھ تلے دب چکے ہیں۔ اس وطن کو نکالنا، جو ہماری مادن وطن ان حالات سے، ہم سارے اکٹھے ہوں گے، پیچھے نہیں ہٹیں گے، اور انشاءاللہ عزیز راہ میں مر جانا شہادت ہے۔ ہم کبھی بھی اپنے وطن کے ساتھ خیانت کرنے والوں کو کیا اسے کہتے ہیں کہ اس وطن کو توڑنے، پھوڑنے اور تباہ برباد کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادھر گلے کو سلام کا دغه نمبر مخه کې جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے تمام اکابرین نے بات کی، بس محمود صاحب آخر میں بات کریں گے۔ میں صرف دو باتیں پوچھنا چاہتا ہوں۔ آج امریکن پریزیڈنٹ کا ایک ٹویٹ آیا ہے اور کچھ بتایا گیا کہ کچھ ٹریڈ ایگریمنٹ ہوئے ہیں۔ ہم تو سمجھتے ہیں، ہمیشہ ہم سمجھتے ہیں کہ پوری دنیا کے ساتھ ہماری ٹریڈ ہونی چاہیے، اور ہم ہر صورت میں جو ہے نا چاہتے ہیں کہ ملک کے ایکسپورٹ بڑھنے چاہیے۔ لیکن ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس ایگریمنٹ کی نیٹی گریٹی کیا ہے، اس کی ڈیٹیلز کیا ہیں۔ آئین جس بات کا پابند کرتا ہے کہ سب سے پہلے جس صوبے میں جس کی جو وسائل ہیں، سب سے پہلے اس کی عوام کا اس کے اوپر حق ہے۔ تو ہم یہ بات ہر صورت میں جاننا چاہتے ہیں کہ کیا اس میں جو لوکل کمیونٹی ہے، جس کو آئین پروٹیکشن دیتی ہے کہ ان کی صوبے کی وسائل پہ سب سے پہلے ان علاقے کی لوگوں کی حاکمیت ہے، اتھارٹی ہے، ان کا حق ہے، کیا اس کو تسلیم کیا گیا ہے کہ نہیں۔ پھر صوبائی کو 18 امینڈمنٹ کے بعد تو صوبائی حکومت کا بنتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ کسی صوبائی حکومت کے معاملے میں وفاق کو حصہ دار نہیں ہونا چاہیے۔ وہ صوبائی حکومت اپنے مفادات کے مطابق ایگریمنٹ کرے، بے شک ایک طریقہ کار ہو، تو ایک تو ہم اس کے اوپر جو ہے نا ہمیں صرف اتنا سمجھنا چاہیے کہ اس جو ایگریمنٹ ہوا ہے اس کی ڈیٹیلز کیا ہیں اور طریقہ کار کیا ہے۔ دوسری بات میں یہ کہوں گا کہ اس وقت عمران خان جیل میں ہے، صرف اور صرف اس وجہ سے جیل میں ہے کہ وہ کچھ لوگوں کو ناپسند ہے۔ جتنی بھی اس کے خلاف کیسز ہے، وہ کیسز غیر قانونی ہے، امارل ہے، اور اس کی بنیاد میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور ساتھ جو بھی ہمارے دیگر جیل میں لوگ ہیں، ابھی جو فیصلے ہو رہے ہیں، جو سرگودا میں اے ٹی سی نے فیصلہ کیا ہے، جو لاہور میں کیا، اور آج بھی ایک فیصلہ متوقع ہے فیصل آباد میں، یہ پہلے سے طے شدہ فیصلے ہیں۔ یعنی اگر اس طرح عدالتوں سے عوام کا اعتماد اٹھ جاتا ہے تو یہ بتائے پھر یہ عوام کدھر جائیں گے۔ آپ تو بالکل عملاً اس ملک میں انارکی پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے انصاف کے نظام کو ختم کیا، آپ نے انصاف کے نظام کو تباہ برباد کر دیا۔ 26ویں آئینی ترمیم انصاف کا قاتل ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے خلاف عوام کو اور وکلاء کو اور عدلیہ کو خود ان کے خلاف اٹھنا ہوگا۔ ہم اپنے جج صاحبان سے، چیف جسٹس صاحب سے یہ ملتمس ہے، بہت احترام کے ساتھ، بہت رسپیکٹ کے ساتھ، ہمیں بتائیں کہ اگر آپ کی عدالت ہمیں انصاف نہیں دیتی تو کیا ہم عالمی عدالت میں جائیں؟ کیا ہم اپنی عدالتی نظام سے مایوس ہو جائیں؟ عدالت جس وقت ججز کا بھی بڑا امتحان ہے کہ وہ انصاف کے لیے کھڑے ہوں۔ یہ وقت گزر جاتا ہے، ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے، فرسٹریشن بڑھ رہی ہے، بے روزگاری ہے، ہمارے صوبے میں جو اس وقت صورتحال ہے، ہمیں اس پہ شدید تشویش ہے۔ میں اپنی حکومت سے بھی یہ امید رکھتا ہوں کہ وہ کسی قسم کی آپریشن کو نہیں ہونے دے گی۔ پاکستان کے ان تمام لوگوں سے جو اس پریس کانفرنس کو اوپن ایئر اس بہترین موسم میں کھڑے اس گناہ کی پاداش میں کہ انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے آئین کی بالادستی قائم کرنی ہے، ہم نے یہاں ووٹ کی عزت کو بحال کرنا ہے، ہم نے یہاں ایک ایسی پارلیمنٹ کی تشکیل کرنی ہے
एक ऐसे नए पाकिस्तान की तश्कील नौ करनी है जहाँ इलेक्टेड पार्लियामेंट में पॉलिसियाँ बने, उसकी सज़ा हमें ये दी जा रही है। हम अपील करते हैं हर सुनने वाले मर्द से, हर सुनने वाली औरत से, हर जज से, हर उस जर्नल से, हर उस जर्नलिस्ट से, हर उस प्रोफेसर से जो आइन की बालादस्ती पे यकीन रखता है कि वो हमारी इस लश्कर में शामिल हो। ये लड़ाई आइन की बालादस्ती कायम वाले कोर्टों और आइन को रोकने वाले कोर्टों के दरमियान हमने फैसला कर लिया है। हम अपने आइन का दिफा करेंगे। आइन हमें हक देता है। जो जजेस बैठे हैं सुप्रीम कोर्ट में वो हमें देख रहे हैं। आपको पता है, यू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन। जज साहिबान, यहाँ बेसिक ह्यूमन राइट्स की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। यहाँ लोगों के जमा होने पे पाबंदी है। लोग होटल से निकल के ओपन एयर में करते हैं। आप बड़े अच्छे गाउन पहने हुए जजेस, आपकी जिम्मेवारी क्या बनती है? क्या आपने इस जमहूरी तहरीक का साथ देना है या फिर स्थायी पागलों का साथ देना है? बाजवड़ में कत्लेआम शुरू है। जो आदमी हमारा चीफ है, जो आदमी हमारा फील्ड मार्शल है, वो कुरान का हाफिज है। कुरान करीम एक इंसान की मौत को, जिसने किसी को कत्ल न किया हो, जिसने किसी जुल्म नहीं किया हो, एक आदमी का कत्ल कुरान करीम सारी इंसानियत का कत्ल वो करता है। आपने बाजवड़ में ऊपर से हेलीकॉप्टर, नीचे से गोलियां, वो छोटे छोटे बच्चे, उन्होंने क्या गुनाह किया था? हाफिज साहब, आप और आपकी रिजीम इसका क्या जवाब देंगी? डू यू बिलीव इन गॉड? क्या आप क़यामत पे यकीन रखते हैं? छोटे छोटे बच्चे लोगों के मर रहे हैं, ऊपर से हेलीकॉप्टर। ये हेलीकॉप्टर उस दिन कहाँ थे जब दरिया स्वात में सियालकोट की पूरी फैमिली, एक बुढ़ा आदमी, एक बूढ़ी औरत, बच्चियों समेत 4 घंटे पड़े रहे। 4 घंटे। एक हेलीकॉप्टर उन सबको बचा सकता था। जिंदाबाद। ऐसा नहीं चलेगा। हमारे वसाइल हमारे खिलाफ आप इस्तेमाल करते हैं, जिंदाबाद। लेकिन हमने फैसला किया है कि पाकिस्तान एक रज़ाकाराना फेडरेशन है। इस पे आइन की बालादस्ती होगी, वोट से मुंतखब पार्लियामेंट ताकत का सरचश्मा होगी। शाहबाज भाई, आपको मुबारक हो। आप जिस शहर में भी जाएंगे, कोयटा फर्स्ट, आप जिस शहर में भी जाएंगे, मैं आपको बता रहा हूँ, आपका हम खाली झंडियों से इस्तेमाल करेंगे। This is the decision of this organization. तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान का ये फैसला है कि शहबाज और इसके हवलदार स्पीकर जिस शहर में जाएं, हमारी पार्टियाँ काली झंडियों से उनके इस्तकबाल करें और फिस्तायत मुर्दाबाद, जमहूरियत जिंदाबाद के नारे लगाए। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, मेहरबानी।